ناظرین، یہ عاشق حسین ہے۔ چند سال پہلے یہ بھائی ایک اینٹ بنانے والے بھٹا پر کام کر رہے تھے اور ایک کچرا کاٹنے والی مشین پر کام کے دوران ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور یوں یہ شخص مستقل طور پر معذور ہو گیا۔ اس کا بڑا بیٹا 9th کلاس کا طالب علم ہے اور باقی بچے چھوٹے ہیں۔ دوستو، اولاد کی بہترین پرورش، ان کی راحت، ترقی و کامیابی کے لیے ہمہ وقت کوششوں، کاوشوں اور مشقتوں میں مصروف والد اولاد کے لیے سب سے زیادہ مخلص رشتہ ہوتا ہے۔ دنیا کا ہر والد، چاہے وہ معاشی طور پر کمزور ہی کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر امیر بننے کی جان توڑ کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش پوری کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتا ہے، اور اس مقصد کے لیے چاہے اسے پہاڑوں کا سینہ چیرنا پڑے یا دریاؤں کا رخ موڑنا پڑے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچاتا۔ نہ کسی صلے کی پرواہ، نہ کسی انعام کی لالچ۔ ہاں، لالچ ہے تو اپنے بچے کی ایک مسکان کی، بچے کی ایک کلکاری جو اس کی دن بھر کی تھکن اتار دیتی ہے۔ ہر باپ کا یہی خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو اعلیٰ سے اعلیٰ معیار زندگی فراہم کرے، چاہے اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑیں۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد کو پالنے کے لیے خود بھوکا رہ کر یا روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، لیکن پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کے بچوں کو اچھا کھانا پینا، لباس، تعلیم و تربیت میسر ہو۔ عاشق حسین کے کٹے ہوئے ہاتھ اس بات کی دلیل ہیں کہ والدین کو اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کی خاطر کیسی کیسی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم سب کے والدین کو سلامت رکھے اور اولاد کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آتے ہیں بچوں کے لیے مشکلات۔ یہ بڑا بیٹا کام کرتا ہے، پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے، اسکول میں پڑھتا ہے۔ کون سی کلاس میں ہے؟ یہ اتنا نام ہے چاہے پاسبان ہے چاہے۔ اچھا، پاسبان اسکول میں 9th کلاس میں پڑھتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، خیر اچھی بات ہے، اس کو پڑھائی پہ رکھنا ہے، آپ نے پڑھائی نہیں چھڑوانی۔ نہیں تو اب آپ کو کیا کیا مشکلات ہیں زندگی میں اپنا گھر چلانے کے لیے؟ کون کون سی ضروریات ہیں اور کیسے آپ کا نظام چلتا ہے میرے بھائی؟ اپنا نظام یہ ہے میرے کوئی مزدوری لگ ونجے جا کوئی حال ڈاڈے دکان لگ ونجے پرچون دے۔ اچھا،
ਤੇ ਘਰ ਚਲਸੀ ਪਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੇ ਸਮ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ یہ نکے نکے بچے ہیں میرے جڑے گاں انہیں پڑھاؤں تو شام کی بازاں میری پاٹھ ہو جانے. بہت اچھی بات ہے، آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں جی ہاں اور بیٹا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ علم ہوگا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا ان پر. تو دوستو ساتھیو، بھائی کے حالات ایسے ہیں کہ یہ کچھ عرصہ پہلے تقریباً 2 سال ہو گئے. جی ہاں 2 سال ہو گئے. 2 سال پہلے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا. یہ ایک بھٹے پہ کام کر رہے تھے، وہاں پہ ایک جسے ٹوکا مشین بولا جاتا ہے، وہ کچرے کو کرش کرتے ہیں اور پھر اس کو جلانے کے کام آتا ہے. تو وہ اس کو کرش کر رہے تھے، کٹنگ کر رہے تھے، تو جو ٹوکا مشین ہے اس میں ان کا ایک ہاتھ پہلے آیا، پھر اس ہاتھ کو بچاتے ہوئے ان کا دوسرا ہاتھ بھی چلا گیا. تو اس طرح اس بھائی کے دونوں ہاتھ یہ کٹ گئے اور یہ مستقل طور پہ معذور ہو گئے. تو پہلے تو یہ محنت مزدوری کر کے جتنا بھی کمال آتے تھے اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، لیکن آج کل یہ مشکلات کا شکار ہیں. بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کی ضرورتیں زیادہ ہو رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی مشکلات بہت زیادہ ہیں. بیٹا یہ پڑھ رہا ہے، 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے، اور باقی ان کی بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی گھر پہ موجود ہے، وہ نوجوان ہیں، اور باقی جو ہے نا 2 بیٹیاں اور ہیں، ایک مسجد میں گئی ہوئی پڑھنے کے لیے. تو اس باپ کی پریشانیاں ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ جو شخص مستقل طور پر معذور ہو گیا ہو وہ کمائی نہیں کر سکتا. تو اس خاندان کے لیے کوئی شخص ان کی ہیلپ کرنا چاہے، ان کو اپروچ کرنا چاہے، میں ان سے نمبر لے لیتا ہوں. بیٹے نمبر کیا ہے؟ 0349 جی 87 80 316 0349 87 80 جی 316. ٹھیک ہے. تو یہ نمبر، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے اس فیملی کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کے مسائل کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر. اور کوئی شخص ان کو کوئی چھوٹا کاروبار کروا دے. یہ بھائی خود تو اس کو ساتھ پھر بھی کسی نہ کسی اسسٹنٹ کی ضرورت ہوگی. چلیں یہ بیٹھ کے نگرانی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سامان اٹھا کے دینے سے قاصر ہیں. یہ کیسے سامان اٹھا کے دیں گے؟ گھر کی حالت مجھے نظر آ رہی ہے کہ پیچھے ان کی دیوار گر چکی ہے. پردے کے لیے انہوں نے کچھ ٹاٹ وغیرہ لٹکا کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ گھر کا پردہ قائم رہے. اس والد کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اس دیوار کو مکمل کرے. یہ آپ کے لیے ہماری ایک ماں جی ہیں ناروے سے، انہوں نے یہ 5000 روپے بھیجے ہیں، ڈونیٹ کیے ہیں. یہ گفٹ ہے آپ کے لیے. یہ میری بہن آپ کے میں حوالے کرتا ہوں، اور آپ لوگوں نے ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہیں. اللہ دھرے دے انہیں چلا سارے کو ایجو کرتی، یعنی جتنا تارے سامنے بیٹھے ہیں تے دیکھاں جی تے اللہ انہیں کو بہوں دے جرا دیندے پین. جی اللہ انہیں دی صحت مان رکھنے، بڑی بڑی ہمت کی پین سارے نال. بہت شکریہ آپ کی دعائیں دینے کا. اور اسپیشلی ایک میری آپ سے اور بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارا ایک دوست ہے عبداللہ مظہر نام ہے اس کا، وہ بیچارے بیمار ہیں، تکلیف میں ہیں. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، اللہ پاک انہیں سکھ صحت دے. ان کے لیے لازمی آپ نے دعا کرنی ہے. اور میرے دوستوں میری آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہوگی کہ ہمارے ایک بھائی ہیں عبداللہ مظہر نام ہے ان کا، ان کے لیے اسپیشلی آپ نے اپنی نمازوں میں جب بھی آپ اللہ سے دعا کریں تو اس ہمارے بھائی کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان بہن بھائیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام بری آفات بلیات سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پہ کرونا جیسی موذی مرض سے ہم سب بہن بھائیوں کو محفوظ رکھے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر.